تجارت کی اجازت حاصل کرنے کے لیے انہیں ملکہ الزبیتھ اول سے اجازت حاصل کرنا تھی۔ تو 3 ماہ کے بعد یعنی 31 دسمبر 1599 کو ملکہ الزبیتھ نے انہیں شاہی فرمان دیا، جس کا مطلب تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگلینڈ میں بنائی گئی تھی وہ دنیا کے مختلف مقامات میں جا سکتی تھی اور کم قیمت پر مصالحہ جات خرید سکتی تھی اور انہیں واپس یورپ میں بیچ سکتی تھی۔ یہی شاہی فرمان جو ملکہ الزبیتھ اول نے دیا تھا وہ 15 سال کے لیے تھا۔ وہ زیادہ تر علاقے ایسٹ کی طرف تھے، جس کی وجہ سے کمپنی کا نام بعد میں بدل کر ایسٹ انڈیا کمپنی رکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ نے کمپنی کو اضافی اختیارات بھی دے دیے۔ مثال کے طور پر کمپنی اپنی کرنسی خود ہی چھاپ سکتی تھی، تجارت کرنے والے علاقے میں اپنے قوانین بنانے کی اجازت دی۔ ملکہ الزبیتھ نے کمپنی کو بے پناہ طاقت سے نوازا۔ برطانیہ کے لوگ اتنے امیر نہیں تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی بنا دیا، یعنی آپ کو کمپنی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ بس کمپنی میں پیسہ لگائیں، کے شیئر خریدیں اور جب کمپنی کو منافع ہو تو آپ کا پیسہ بھی بڑھتا۔ جب کمپنی نے اپنا کام کا آغاز کیا تو انہیں کام کرنے والے لوگ نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے لندن کی جیلوں سے مجرموں کو بھرتی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جہاز لیا اور انڈونیشیا کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب وہ انڈونیشیا پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہلے ہی اسپین اور پرتگال اور ڈچ تاجروں کا راج ہے۔ ڈچ کی یونائٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سب سے بڑی کمپنی تھی اور ان کے پاس نہ صرف بڑی تجارت تھی بلکہ ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج بھی تھی جو علاقے کو کنٹرول کرتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ان طاقتور مخالفین کا سامنا کرنا ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن ڈچ تاجروں کا یہاں پر غلبہ تھا تو انہوں نے کمپنی کو یہاں سے نکال دیا۔ ان کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے اور انہیں واپس انگلینڈ آنا پڑا۔ واپس انگلینڈ آ کر کمپنی نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار ان کی نظریں ہندوستان پر تھیں اور وہ ہندوستان میں مضبوط قدم جمانا چاہتے تھے۔ یاد رہے پرتگالی ہندوستان میں سن 1498 سے تجارت کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران بادشاہ اکبر اپنی 63ویں سالگرہ کے 10 دن کے بعد ہند کے دارالحکومت آگرہ میں پیچش کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے سن 1556 سے سن 1605 تک حکومت کی اور ہندوستان کے بہت سے حصوں پر مغل اقتدار کو بڑھایا۔ منتخب الباب خاقی خان نظام الملک کے مطابق اکبر نے اپنے ترکے میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، اس وقت کے 10 کروڑ روپے، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی، 1 من جوہرات جس کی قیمت 3 کروڑ روپے تھی، باقی چھوڑا۔ اکبر کے بیٹے اکبر کی وفات کے بعد سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہو چکے ہیں۔ مغل سلطنت کا نظام ایک مرکزی بادشاہت کے تحت چلتا تھا۔ پوری سلطنت کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر صوبے کا انتظام گورنر کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جو مقامی لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے بادشاہ کو دیتا تھا، اور اس ٹیکس کے نظام سے مغل سلطنت کا نظام چلتا تھا۔ اس دور میں برطانیہ ایک غریب ملک تھا، جبکہ ہندوستان ایک عالمی صنعتی طاقت تھا۔ سرمایہ میں اس زمانے میں صرف چین کا خاندان منگ ہی بادشاہ اکبر کی ہمسری کر سکتا تھا۔ 24 اگست سن 1608 میں ولیم ہاکنز ہندوستان کے شہر سورت کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ پرتگالی تاجر مغلوں کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ اس لیے ولیم نے سمجھداری سے پہچان لیا کہ ہندوستان میں تجارت کے لیے طاقتور مغل سلطنت کی حمایت اور واضح اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اس دور میں آگرہ ہندوستان کا عظیم الشان دارالحکومت تھا، جہاں تمام اہم فیصلے اور شاہی منظوری دی جاتی تھی۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ولیم نے سورت سے آگرہ تک کا ایک مشکل سفر طے کیا۔ آگرہ پہنچنے کے بعد ولیم نے شہنشاہ جہانگیر سے ملاقات کے لیے مسلسل کوشش کی، کیونکہ ولیم جانتا تھا کہ کامیابی کے لیے بادشاہ سے براہ راست بات چیت ضروری ہے۔ ولیم کے راستے میں 2 بڑی رکاوٹیں تھیں۔ پہلی یہ کہ مغل انتظامیہ اپنے موجودہ پرتگالی تجارتی شراکت داروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری یہ کہ مغلوں کو برطانوی لوگوں کے طور طریقے ناپسند تھے اور وہ انہیں بدتمیز اور غیر تہذیب دار سمجھتے تھے۔ نتیجتاً ولیم کی ابتدائی کوشش ناکام ہو گئی۔
विलियम 3 साल तक मुगल दरबार में रहे, लेकिन मुगलों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रहे। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकाम ने मुगल सल्तनत के साथ रस्मी ताल्लुकात कायम करने के लिए अपनी सिफारती कोशिश जारी रखी। बरतानिया में 24 मार्च सन 1603 को एक बड़ी और सियासी तब्दीली आई जब मलके एलिजाबेथ अव्वल का इंतकाल हुआ। उसी दिन किंग जेम्स ने तख्त संभाला, जिससे बरतानिया में एक नए दौर का आगाज हुआ। इस तब्दीली के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने किंग जेम्स को एक अहम तजवीज़ पेश की, जिसमें हिंदुस्तान में बरतानवी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए एक सियासी सफ़ीर मुकर्रर करने का मशवरा दिया। अब फैसला किया गया 18 सितंबर सन 1615 को इंग्लैंड के बादशाह जेम्स अव्वल ने एक सरकारी सफ़ीर सर थॉमस रो को जहाज़ के ज़रिए सूरत रवाना किया। ये इक़दाम बरतानिया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में एक नया संग मील साबित हुआ, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने मुग़ल सल्तनत के साथ मजबूत और तिजारती और सिफारती रवाबित को तस्लीम कर लिया। और ये सन 1615 ही था जब मुगलों ने बिल आखिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान में तिजारत की इजाज़त दे दी। लेकिन ये तो बस अंग्रेजों के लिए नए दौर की शुरुआत थी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए और फिर मौका मिलते ही पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ये सफ़र सिर्फ तिजारत का नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत बनने का था। इसके बारे में हम पाकिस्तान इज़ अ जर्नी ऑफ ग्रेट सर्च के अगले हिस्से में जानेंगे।